اہل عرفان کا راز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اہل عرفان کا ناز ہیں خواجہ، اہل عرفان کا ناز ہیں خواجہ، اور پاک دل پاک باز ہیں خواجہ، پاک دل پاک باز ہیں خواجہ، آج تک پا نہیں سکا کوئی ایسا قدرت کا راز ہیں خواجہ۔ ناظرین محترم، پاک دل و پاک باز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند میں عطائے رسول بن کر اور سلطان الہند بن کر جلوہ افروز ہوئے، اور سرزمین اجمیر کو آپ نے مرکز رشد و ہدایت بنایا، اور اس دھرتی کو کفر، شرک اور جاہلیت کے اثرات سے پاک فرمایا۔ اپنی نگاہ ولایت سے اور اپنی چشم کیمیا اثر سے آپ نے لاکھوں دلوں کو خالق حقیقی کا وصل عطا کیا اور معرفت الہی کا بیج دلوں کی زمین میں بویا۔ اہل طریقت، اہل معرفت، اہل روحانیت اور خصوصاً آپ کے فیض یافتہ اہل محبت آپ کو شیخ شیوخ طریقت، اصل اصول حقیقت، صاحب اسرار الہی اور متصف باوصاف صاحب صاحی، وارث الانبیاء والمرسلین، نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ معین الحق والشرع والدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین حسن سجزی قدس اللہ سرہ العزیز ورحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے وہ محسن اعظم ہیں کہ جن کا شکرانہ تمام اہل ایمان خصوصاً جو پاک و ہند کی سرزمین کے رہنے والے ہیں ان پر لازم و واجب ہے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمیں دین کی دولت سے آشنا کیا، ایمان کے خزانے اور ایمان کے جواہر ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات اور آپ کے آثار پر مبنی یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کریں گے، اور معنوی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم خواجہ غریب نواز کی روحانیت سے اور ان کی صحبت سے استفادہ کر سکیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم، تربیت اور روحانیت کے مراحل طے کرتے ہوئے جب مسند ارشاد پر فائز ہوئے، اور آپ کے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو ریاضت و مجاہدے کے مراحل سے گزارا، اور قدرت الہیہ نے آپ کی دستگیری فرمائی اور آپ کو دنیا کے دائرے سے نکال کر معرفت، روحانیت اور سیر سلوک کی طرف گامزن کیا، تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کوئی چیز بھی اپنے آپ نہیں بنی ہے، کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں جو از خود بن گئی ہو، اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھی تصویر مصور کے بغیر نہیں بنتی، کوئی بھی اعلیٰ ترین عمارت معمار کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ تو ایک سلطان الہند اور غریب نواز از خود کیسے تیار ہو سکتا؟ اگرچہ قدرت کی جو دستگیری ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رب کائنات اپنے ان دوستوں کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے وہ اسباب بھی فراہم کرتا ہے جو ان کی تربیت اور ان کی تیاری کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس باغ سے لے کر جو آپ کو وراثت میں ملا تھا، اور ایک مجذوب حضرت ابراہیم کندوزی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق افغانستان کے صوبہ کندوز سے تھا، ان کی جب خدمت کرتے ہیں، انہیں جوس پلاتے ہیں، پھل کھلاتے ہیں اپنے باغ کا، تو وہ دعا دیتے ہیں اور اپنی گدڑی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا آپ کو کھلاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل اور میرا سینہ وہ ٹکڑا کھاتے ہی روشن اور منور ہو گیا، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور دین کی طرف مائل ہوا، اور اب تلاش اور طلب اور تجسس کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور سیرت بڑی جامعیت کی حامل ہے، اگرچہ ہمارے ہاں بہت ہی محدود انداز سے ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کو اور ان کی چند کرامات تک سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ گویا معنوی اور حسی کرامات کا ایک مجموعہ ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب دل سرد ہو گیا دنیا سے تو آخرت کی طرف میلان ہوا، معرفت الہی کی طلب پیدا ہوئی اور سفر کیے آپ نے، بہت زیادہ اسفار فرمائے، اور ایسے ایسے شہروں میں، ایسے ایسے قصبوں میں اور علاقوں میں آپ تشریف لے گئے کہ آج جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر سفر بھی گویا مجاہدے کی ایک کڑی تھا، ریاضت کا ایک باب تھا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ طے کرتے چلے گئے، اور پھر بغداد شریف جیسے شہر سے، اصفہان سے، ہرات سے، اپنے شہر اپنے علاقے چشت سے ہوتے ہوئے حرمین شریفین تک آپ فرماتے ہیں میں پہنچا، اور اپنے شیخ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ 7 سال پیدل مسلسل حج کے لیے جاتے رہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ 20 سال کی اپنے شیخ کی ریاضت، مجاہدے اور ان کی خدمت اور ان کی رضا اور خوشنودی میں گزارنے کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھے اجازت دی اور مسند ارشاد پر فائز کیا اور میری ڈیوٹی ہندوستان کی طرف لگائی گئی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کے ساتھ حج پہ جاتا تھا تو چونکہ سفر پیادہ ہوتا تھا تو اس میں فرماتے ہیں ضروریات سفر کا بھی خیال رکھتا، اور کوشش یہ ہوتی کہ پانی جو ہے اپنے شیخ کو وضو کے لیے وہ گرم فراہم کیا جائے، کیونکہ پہاڑی سفر ہوتا تھا، سرد علاقوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ انگیٹھی کو اپنے سر پہ رکھتا اور اس پر پانی رکھتا کہ وہ گرم رہے، اور جب میرے شیخ طلب کریں تو میں ان کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کر دوں۔ ناظرین محترم، یہ خدمت وہ پہلو ہے جس کو طریقت میں، روحانیت میں، سلوک اور تصوف کی دنیا میں بہت مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کے خود را دید و محروم شد۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی سالک ایسا نہیں ہے، کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو اس راہ میں خدمت کے بغیر منزل مقصود تک پہنچا۔ اور یہ خدمت کن لوگوں کی؟ جن کے ساتھ تعلق فی اللہ ہے، تعلق باللہ ہے، اور جو ذریعہ ہے تعلق باللہ کا، اور ان کے ساتھ حب فی اللہ کا تعلق ہے۔ ایک مربی کے ساتھ ایک طالب حق کا تعلق ہے، ایک مرشد کے ساتھ ایک مرید صادق کا تعلق ہے، اور وہ للہیت پر مبنی ہے۔ وہاں مفاد نہیں ہے، وہاں دنیا نہیں ہے، وہاں خواہشات نہیں ہیں، ذاتیات نہیں ہیں، محض وسیلہ ہے وہ مرشد اپنے محبوب حقیقی تک پہنچنے کا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 سال یوں جو سفر میں گزرے تو آخر میرے شیخ نے خوش ہو کر مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور حرم کعبہ میں میرا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ معین الدین ہے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور وہاں سلام کیا اور جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ خواجہ غریب نواز کا ذکر، آپ کی تعلیمات جاری ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل عرفان کا راز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ،
پاک دل و پاک باز ہے خواجہ، اہل عرفان کا راز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ، اہل عرفان کا راز ہے خواجہ، اہل عرفان کا راز ہے خواجہ، آج تک